تائیوان میں زلزلے کے شدید جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 7.4 ریکارڈ، متعدد عمارتیں گر گئیں، 4 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے۔ تائیوان اور جاپان میں سونامی وارننگ جاری ہونے کے بعد واپس لے لی گئی۔ 6 ججز کے الزامات پر سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ آج از خود نوٹس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سربراہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ میں شامل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی حصہ ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو پاؤڈر بھرے دھمکی آمیز مشکوک خطوط موصول۔ ریشم نامی خاتون کے نام سے بھیجے گئے علیحدہ خطوط پر بھیجنے والے کا کوئی پتہ درج نہیں تھا۔ ایک جج کے سٹاف نے خط کھولا تو اس میں پاؤڈر موجود تھا اور متن میں لفظ اینتھریکس لکھا تھا۔ خط کھولنے والے عملے کی آنکھوں میں سوزش شروع ہو گئی۔ ماہرین نے خط تحویل میں لے لیے۔ سی ٹی ڈی تھانے میں انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ سینیٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے 11 اور نون لیگ نے 6 نشستیں جیت لیں۔ ایم کیو ایم 1 سیٹ پر کامیاب، سندھ کی 12، پنجاب کی 5 اور اسلام آباد کی 2 خالی نشستوں پر پولنگ۔ اسحاق ڈار اسلام آباد سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر کامیاب، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور مصدق ملک پنجاب سے ٹیکنوکریٹ نشست پر جیت گئے۔ سندھ سے آزاد امیدوار فیصل وابڈا بھی سینیٹر منتخب۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں ڈاکوؤں نے شہری کو لوٹ لیا، مبینہ مقابلوں کے بعد حالت میں گرفتار۔ بلدیہ ٹاؤن میں ملزمان نے دودھ فروش کو 5 لاکھ روپے بھتے کی پرچی بھیج دی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر گجر اور اورنگی نالے کے متاثرین کا احتجاج، خواتین اور بچوں کی بھی شرکت، حکومت سندھ سے امدادی چیک دینے کا مطالبہ۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری، مزید 70 فلسطینی شہید، یورپی یونین کا امدادی کارکنوں پر حملے کی تحقیقات اور سیکیورٹی کونسل کے قرارداد پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ امریکی صدر کا امدادی کارکنوں کا تحفظ یقینی بنانے پر زور۔ اور نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی 20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان 1-2 روز میں متوقع۔ وائٹ بال کپتان بابر اعظم اور قومی سلیکٹرز کے درمیان مشاورت۔